یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ پچھلے انتخابات کا قصہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو نئی قیادت مل گئی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری ہر طرف آپ کو نظر آتے تھے، بہنیں جو ہیں وہ بلائیں اتار رہی تھیں، لوگ ان کو ویلکم کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے اندر ہر چہرے کے اوپر خوشی کا تاثر تھا، اور پارلیمان کے اندر پہلے مرتبہ جب سیشن ہوا تو انہوں نے کچھ جملہ بازی بھی کی تھی۔ I'd like to thank and congratulate the Prime Minister select. لگتا یوں تھا کہ پیپلز پارٹی کو وہ پرانی قیادت جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں میسر تھی وہ میسر آ چکی ہے، لیکن پچھلے چند مہینوں کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب ایک شاید نظر کا دھوکہ تھا۔ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے سین سے بدستور غائب ہو جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ پر پرانا چہرہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے پچھلے چند دنوں کے اندر سب کو حیران کر دیا، نہ صرف تقاریر کا متن، پریس کانفرنسز کا متن، بلکہ ڈھیر ساری تقاریر اور ڈھیر ساری پریس کانفرنسز، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سننا بڑا اہم ہے۔ کہ آپ کیوں بناتے ہیں ایسے کٹ پٹیوں کو؟ الطاف حسین کو آپ نے بنایا، اچانک جو طاقت مل جاتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جس کا ٹینیور، جس کی نوکری 3 سال کی ہو، اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ ارلی الیکشن کرا کے اور پاکستان پورے میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کے دکھائیں گے۔ جب بھی کوئی پولیٹیکل پودا لگتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یہ کاٹ کے آرٹیفیشل پودا کو بڑا کر دیتے ہیں۔ ان کو صرف تکلیف ہماری 18ویں ترمیم کی ہے۔ 18ویں ترمیم کے معاملے کی طرف جو ان کا اشارہ ہے وہ واقعتاً اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پاکستان کی ریاست کے مقتدر ادارے اور قوتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، بالخصوص جو فائنینشل انڈیپینڈنس دی گئی ہے، اس سے مرکز کمزور ہوا ہے۔ پاکستان کی موجودہ حالات کے اندر ضرورتیں ایسی ہیں ان قوتوں کے مطابق کہ وہ ضروریات پوری نہیں ہو سکتی اگر صوبے اپنا اپنا حصہ اپنی مرضی کے مطابق لیتے رہیں اور مانتے رہیں۔ لہٰذا 18ویں ترمیم جس کے اندر آئین کو توڑنے کی سزا کا معاملہ بھی طے ہوا ہے، اس کو ہمیں رول بیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آصف علی زرداری صاحب آرگومنٹ کرتے ہیں اس کے اندر بہت جان ہے، یہ حقیقی آرگومنٹ ہے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب حقیقی آرگومنٹ پر بنیاد کر کے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، کچھ اور معاملہ ہے۔ اس کی 3-4 تشریحات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو پرانی اور نئی ڈیل تھی، اب وہ ڈیل ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ڈیل کے تحت آصف علی زرداری صاحب ان کے قریبی دوستوں کو پاکستان میں واپس آنے کی اجازت تھی، مقدمات کو فریز کرنے کی بات کی جا رہی تھی، پرانے جو قصے قضیے ہیں جو زرداری صاحب کے گلے میں پڑے ہوئے تھے ان کو روکنے کی بات بھی کی جا رہی تھی۔ تو وہ ایک ڈیل انڈرسٹینڈنگ تھی کیونکہ فوکس نواز شریف کے اوپر تھا۔ اب آصف علی زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ اس ڈیل کے ذریعے جن کو ڈیل دی گئی تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور رسہ ان کے گرد کسا جا رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کے معاملے کو انہوں نے اٹھایا، لیکن اگر یہ معاملہ نہ بھی ہو تو جس طریقے سے کیسز چلے ہیں اب اس کا منطقی نتیجہ تو کچھ نکلنا ہی ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کا پینک بٹن جو ہے وہ پریس ہو گیا ہے اور اس کے اوپر وہ ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہو گئی۔ دوسرا ایکسپلینیشن یہ ہے، ان کا یہ اعتماد ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ابھی بھی متحرک ہے، گراس روٹ کے اوپر اس کی سپورٹ موجود ہے، اور ان کی جو باقی قیادت ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سرکردگی کے اندر، ان کی سربراہی کے اندر ان کو جیل کے اندر وہ تمانیت مہیا کرے گی جو دوسری جماعتیں تمانیت مہیا نہیں کر پائیں۔ یعنی یہ خیال کہ سندھ کے اندر ان کی جماعت کو سیاسی طور پر بڑا فائدہ ہوا ہے اگر وہ جیل جاتے بھی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ جیل جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بڑی قیادت یعنی پیپلز پارٹی کی بڑی قیادت جیل جا رہی ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی تتر بتر ہو جائے گی۔ یہ آج کے اخبارات کی ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں۔ تو ان کے مخالفین اس پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی جب ٹوٹے پھوٹے گی تو پھر ان کا ووٹ بینک بھی آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ زرداری صاحب کو یہ بھی خبر ہے کہ ان کی پارٹی کو توڑنے کا عمل جاری ہے۔ شوکت بسرہ کا پی ٹی آئی کے اندر جانا ایک پہلا قطرہ ہے جس کے بعد بارش ہو سکتی ہے۔ ایک اور ایکسپلینیشن ہے جس کے اوپر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ زرداری صاحب ایک ایسے بڑے کھیل یا گیمبل کا یا جوئے کا حصہ بن گئے ہیں جس کا ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ اور گیمبل یہ ہے کہ سندھ کے اندر سیاسی طور پر اختلاف بڑھے، لوگ سڑکوں کے اوپر آئیں، گورنر راج لگے، اس کو انڈورس کروایا جائے جوڈیشری سے، اور اس کے بعد احتساب کے عمل کے ساتھ ساتھ نئے انتخابات سندھ کے اندر کروائے جائیں اور پیپلز پارٹی کا وہاں پر وہی حال کیا جائے یا ہو جو پنجاب کے اندر نون لیگ کا ہو۔ یعنی تمام 4 کے 4 صوبوں کے اندر
اپنی من پسند کی حکومتیں بن جائیں. اور آصف علی زرداری صاحب شاید یہ جانتے نہیں ہیں کہ اس لڑائی کے نتیجے میں جو نئے انتخابات ہوں گے سارے پاکستان میں نہیں ہوں گے, صرف سندھ کے اندر ہوں گے, اور سندھ کے اندر ان کی حکومت جا سکتی ہے. بہرحال جو بھی ایشو ہو, اس ایشو کا براہ راست اثر پیپلز پارٹی کی آنے والی قیادت پر ہے اور بلاول بھٹو زرداری پر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے جو آصف علی زرداری صاحب کی پریس کانفرنسز ہیں اور ان کے جو جلسے ہیں, اس کے اندر جو نعرے مارے جا رہے ہیں, جو تیر پھینکے جا رہے ہیں, وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے یا نقصان دہ. وہ ان تیروں کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا ان تیروں کو اپنے سینے پر لگنے دیتے ہیں. ان کی قیادت کا امتحان ہے. ہیلی کاپٹرز کے اندر سفر کر لیا, جملہ بازی انہوں نے کر لی, لکھی تقریریں انہوں نے پڑھ لیں, پارلیمان کے اندر وہ آ گئے. کیا وہ پاکستان کے اندر ایسی روایت بنا پائیں گے جو ہندوستان کے اندر راہل گاندھی نے بنائی؟ یعنی پہلے ان کو بھی ممی ڈیڈی لیڈر کہا جاتا تھا, لیکن مسلسل محنت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے قد کاٹ اونچا کیا اور اب مودی کو اڑنگے پر لا کر پٹخا دے دیا ہے زمین پر. کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان میں سے ایک اور بڑا لیڈر نکل پائے گا؟ یہ معاملہ ہے جو بلاول بھٹو زرداری کے سامنے ہے. اگر وہ یہ نہ کر پائے تو پھر بلاول بھٹو کو یاد کوئی نہیں کرے گا, سب ان کو زرداری کا بیٹا کہیں گے. Ladies and gentlemen,